بالشدید والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى والدین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے قدر و مقام کے حوالے سے ترتیب کے ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی یک کے بعد دیگر آیات کے ذریعے ان حقوق کو اور اپنے اوپر ہر امتی کے اوپر عائد ہونے والی ان ذمہ داریوں کو ہم سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے اور عمل کے لیے اپنی طبیعتوں کو راغب کر رہے تھے، جو نبی کریم علیہ السلام کے مقام و عظمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس کا بدل یہ ہے کہ امت پر ان تمام حقوق کا تحفظ، اس کی نگرانی اور اپنے قلب و جگر کے اندر ان تمام حقیقتوں کو یقین کے درجے تک لے جانا اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں ظاہر میں اور باطن کے اندر ان تمام حقوق کی پاسداری کرنا جو حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور یہ انتہائی اہم اور ضروری سبق ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک امتی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، تاکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حق ہے ان کو وہ جانے اور ان کا وہ لحاظ رکھے، ان کا وہ پاس رکھے، اور ان کو ان کے وقتوں میں ان کی ادائیگی کے لیے امتی اپنے آپ کو پیش کرے۔ ترتیب کے ساتھ ہم اسی چیز کو ذکر کر رہے تھے، لیکن اسی دوران یعنی ربیع الثانی، ربیع الآخر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں، یعنی سرکار کے مقام و مرتبے و شان کے اعتبار سے جو رشتے ناطے اور جو قدریں ہیں جن کو قبول کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے، ان میں جہاں سرکار علیہ السلام کی بذات خود آپ کی ذات مبارکہ کے کمالات اور آپ کی حیثیات اور آپ کے منصب ہیں، وہیں پر وہ ہستیاں جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں، متعلق ہیں،
وہ تمام حقوق مصطفیٰ اور حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہیں. ان کا لحاظ، ان سے محبت، ان کی تکریم، ان سے استفادہ فیض کرنا، یہ امت کی گردنوں پر ذمہ داری ہے حضور کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. اور ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں. اسی ترتیب کے ضمن کے اندر یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، یعنی ربیع الاخر کا مہینہ ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے اور حق کے مصطفیٰ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اوپر لازم ہوتا ہے، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہماری ایک بڑی عظیم اور قدر والی ماں اور بڑی شان و مرتبے والی ماں، جن کو ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس اور مبارک اور متبرک نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس ربیع الاخر کے میں ان کا وصال ہوا، ان کا عرس پاک ہے اور ان کا یوم پاک ہے. تو ہم اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں، ان کا ذکر حضور کے حق کے ساتھ وابستہ ہے. ایک امتی کو ان کی سیرت، ان کے معاملات، ان کے احوال، ان کے قدر، ان کے درجے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ان کو مرتبہ اور مقام ملا، امت پر جس طرح ایک امتی اپنے رشتے، ناطے، تعلقات، لحاظ اور اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے حقوق کو یاد رکھتا ہے، اسی طرح اس پر اس سے کئی درجہ زیادہ لازم اور فرض اور ضروری ہے حضور سید عالم کے حقوق اور نسبت کو یاد رکھنا. جو ہم ترتیب کے ساتھ حق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے، ان میں سرکار کے حق کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ، ان کے حقوق یہ ذات مصطفیٰ کریم سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی ادائیگی بھی حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. ہم اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی اب اس ذمہ داری کو سمجھ لیجیے کہ یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ ہم ایک بہت بڑے فریضے سے سبکدوش ہونے جا رہے ہیں. جس طرح نماز پڑھ کر بندہ ایک بہت بڑے فرض سے اپنے حق کی ادائیگی کرتا ہے، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق جو آپ کی شان اور قدر ہے اور جس درجے کے اندر ہے اور جس وقت اس کا تقاضا ہے اور جس درجے میں اس کا تقاضا ہے، اس کو اس درجے میں اس حقوق کے ساتھ ادا کرنا، یہ امتی پر اللہ کا شرف ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک فرض جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی ادائیگی کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، تمام حضور کی بیویاں، جو قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رشتے، ناطے اور قدر و شفقت کے اعتبار سے ہر رشتے سے تمہاری جانوں سے سب سے زیادہ قریب ہے. ہر رشتے، ناطے اور شفقت اور مہربانی میں، ہر وہ تعلق میں اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں کو قرار، تسکین، بچاؤ، تحفظ دینے والے جتنے طریقے ہیں اور جتنے رشتے ہیں، ان تمام طریقوں، رشتوں، نعتوں سے اولیٰ بالمؤمنین، اقرب بالمؤمنین، سب سے زیادہ مومنوں کی جانوں سے اور ان کی تسکین، ایمان کے لیے قرب و شفقت اور مہربانی اور تحفظ اور حق رکھنے والی جو ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ یاد رکھ لینا چاہیے. ماں باپ، رشتے تمام سے. وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں یعنی نبی کی جو بیویاں ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ازواجہ امہاتہم، وہ مومنین کی مائیں ہیں. اب ان میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آج ہم کچھ کرنے کی سعادت پائیں گے. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے. تو ہر ذات پاک ایک قدر و مقام کا درجہ رکھتی ہے، ایک مقام، ایک لحاظ اور ایک مرتبہ رکھتی ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی ہر ایک کی سیرت اور مقام، اور ان کا کمال یہ کہ براہ راست اللہ رب العالمین ان کی تربیت کرتا ہے. یعنی ایسی با کمال خواتین ہیں کہ ان سے مستقبل میں قدرت کو بہت کام مقصود ہے.
یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی عزت ان سے وابستہ ہے، نبی کی عزت ان سے وابستہ ہے، دین کی عزت ان سے وابستہ ہے۔ میں بلا تشبیہ، بلا یعنی تمثیل کے ایک ہٹ کر یہاں سے ایک الگ مضمون میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جس طرح باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بڑی ہمدردی وابستہ ہوتی ہے، وہ اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ، یہ رشتے وہ ہیں جو خاص طریقے پر ہوتے ہیں۔ تو شوہر یا بھائی یا باپ ان عورتوں والے رشتے میں کہ بیٹی ہے، بیوی ہے اور ماں ہے، ان سے جو سلوک کرتا ہے تو ان کو آداب سکھاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس طرح لوگوں سے بات کرنا ہے، اس طرح تم نے لین دین کرنا ہے، یہ چیزوں کو تم نے تسلیم نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شوہر یا اس کا بھائی یا اس کا باپ کسی بڑے منصب پر فائز ہے، بڑے قدر اور مقام والے منصب پر فائز ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب میرا مقام لوگوں کے نزدیک اخلاق کا ہے، تمیز کا ہے، لحاظ کا ہے، قدر کا ہے، تو پھر میرے گھر والے بھی میرا پرتو بنے، میرا مظہر بنے اور میرے مشن میں میرے ساتھی بنے، تاکہ آگے چل کر میری زندگی کی صداقت کی وہ دلیل بنے کہ اگر میں نے ان کو پسند کیا ہے اور اپنے رشتے کے ساتھ ان کو جوڑ لیا ہے تو کل کو میری تبلیغ، میری نصیحت، میرے بیان کے ساتھ میرے بچے اور میری بیوی، میری بہنیں، میری بیٹیاں یا میرے گھر کے کوئی بھی فرد ہے وہ اس میں حصہ ملائیں اور میرے کیے ہوئے دعوے کی صداقت بنے، میں جو باتیں کرتا ہوں یا جو عمل کرتا ہوں اس کی صداقت وہ بنے، تو وہ نصیحتیں کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، اس رشتے کو صرف ایک ضمناً ذکر کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے تو اس کا کوئی رشتہ نہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی زوجہ ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے دین کا کام اور اپنے نبی کی پاکیزہ رسالت کی صداقت جو ان کے گھر کے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، تو اللہ رب العالمین پھر ہر اس رشتے کو براہ راست مخاطب کرتا ہے اور براہ راست ان کو سمجھاتا ہے اور براہ راست ان کی تربیت کرتا ہے کہ جن کا تعلق حضور سید عالم کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک اونچا شرافت اور عزت والا مقام حضرات ازواج مطہرات کا ہے کہ جن سے بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں تھوڑی ڈانٹ بھی پلا دی، پھر تھوڑی رحم بھی فرما دیا، پھر تھوڑا پیار بھی کر لیا، پھر تھوڑی ڈانٹ بھی پلا دی، تھوڑا منع بھی کر دیا، تھوڑی اجازت بھی دے دی، ایسے مکمل لاڑ کے ساتھ جو کلام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات سے ایک لمبا کلام کیا ہے جو ازواج مطہرات کی قدر، تقدیس اور مقام اور مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ اب جس طرح کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب نامی ہماری دو مائیں ہیں، ایک زینب بنت جہش ہیں رضی اللہ عنہ، ایک زینب بنت خزیمہ ہے۔ میں آگے ذکر کرنا چاہوں گا لیکن یہاں پر سر دس اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کیوں تھی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ تعدد ازواج، اس پر ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ رخصت ملتی ہے کہ وہ متعدد شادیاں کر سکتے ہیں، ان کی شادیوں کے بے شمار سماجی، سیاسی، مذہبی فوائد ہوتے ہیں۔ ان کی شادیوں کا تعلق ہماری شادیوں کی طرح نہیں ہوتا ہے جو ہم تلذذ نفس کے لیے یا معاملہ، ان کی شادیوں میں ظاہر سی بات ہے انبیاء کا وجود یا ان کا مقام، قدرت سے ان کو ایک اہمیت اور ایک بہت بڑے پیغام اور مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی ان سے مقصد کا پھیلاوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کرام کو ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت دونوں سے سماج بنتا ہے، اور نبی کی ذات جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہدایت نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب عورتوں کے لیے ضرور ہے کہ ہر عورت کا طبقہ، شعبہ، رشتہ، ناطہ، کیفیت الگ الگ ہے۔ نبی بحیثیت مرد کے تو ایک جگہ جرنیل بھی ہیں، ایک جگہ سپاہی بھی ہیں، ایک جگہ امیر بھی ہیں، ایک جگہ بظاہر فقر اختیاری بھی ہے۔ تو نبی اپنی پوزیشن سے ہر انسانی اور مرد کی شکل و صورت کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی کے اندر ان تمام ترنگ کو بیان کرتا ہے۔ لیکن عورتوں کے اندر جہاں کنواری بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، چھوٹی عمر کی بھی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے، بوڑھی بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، بچوں والی بھی ہے، بغیر بچوں والی بھی ہے، ذہنی، تو ان عورتوں کے لیے پھر مرد کے حوالے سے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرے، یہ مرد سے تو نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نکاح کے اندر کوئی عورت نہ آئے۔ پھر عورت جو نکاح کے اندر آتی ہے اس کی مختلف طبیعت، مختلف حالات اور معاملات ہوتے ہیں، اور نبی کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے
اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی نبی کی زندگی کے اندر ان تمام انسانی کیفیات کو شامل کر دیتا ہے. اس لیے نبیوں کو کئی ازواج اور بیویوں کی اجازت ملتی ہے تاکہ ہر فکر اور ہر رشتے، ہر نزاکت، ہر کیفیت کے حوالے سے امت کو درس ملے کہ اس شعبے میں، اس کیفیت میں، اس درجے میں، اس رشتے میں، اس خاص صورت میں نبی کی کیا تعلیم ہے. تو متعدد، یہ تو ایک الگ موضوع ہے. یعنی جہاں پر بد مذہب مستشرقین عیسائی یا نصرانی اپنی جہالت کے اندر یہ بکواسات کرتے ہیں کہ جناب اتنی ساری بیویاں کیوں ہیں، یہ تعدد ازواج، یہ ایک الگ بحث ہے جس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ سوال ہی نہیں، یعنی کچھ پتہ ہی نہ ہو بندہ سوال جھاڑ دے تو وہ جہالت ہے. پہلے آپ کچھ پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، پھر اس میں اگر کوئی اشکال آتا اس بحث کے اندر تب سوال بنتا ہے. بندے کو سرے سے کوئی موضوع پتہ ہی نہیں ہو، چھٹ سوال کر دے تو یہ انتہائی درجے کی عقل کا دیوالیہ، اور وہ بندہ منہ لگانے کے لائق نہیں. جس نے کبھی وہ موضوع ڈسکس ہی نہیں کیا، کبھی پڑھا ہی نہیں، اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں، چھٹ سوال کر دیا یہ ایسا کیوں ہے. تو بھائی آپ اس موضوع کو جانتے کہ نہیں؟ تو پھر سوال کیسے بنتا ہے؟ پہلے آپ اس کو پڑھیں، اس کے تمام سیاق و سباق کو پڑھیں اور جانیں. پھر اس پڑھنے اور جاننے کے بعد اس کی تفہیم میں اگر کہیں پر کوئی رکاوٹ آتی ہے پھر سوال بنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو ہے جس چیز کو بندہ جانے ہی نہ اس کے بارے میں سوال کرے؟ تو جس کو جانتا ہی نہیں سوال کرنا وہ جہالت ہے، وہ ہٹ دھرمی ہے، وہ تعصب ہے، وہ سمجھنا نہیں ہوتا، وہ ایک الجھاوا ہوتا ہے. لہٰذا مستشرقین کا یا ہندوؤں کا یا غیر مسلموں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج، متعدد ازواج کے حوالے سے سوال کرنا یہ میری جہالت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں یہاں پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلامی نقطہ نظر سے اور سیرت کے حوالے سے جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں. علماء نے اس کی 3 قسمیں کی ہیں. ایک وہ ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمایا اور ان کو اپنے حریم ناز میں جگہ بھی عطا فرمائی، یہ ازواج خواتین اور ہیں. ایک وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام دیا، کسی حالات اور کسی خاص کیفیت اور جس میں ایک سبق ہے، ایک الگ بحث ہے. نکاح کا پیغام دیا لیکن وہ نکاح کی صورت بن نہ پائی، یہ دوسری صورت ہے. ایک یہ کہ نکاح کا پیغام دیا اور نکاح ہو بھی گیا لیکن وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں شرف نہیں پا سکی. یہ 3 صورتیں ہیں. اس حوالے سے بڑا اختلاف تاریخ کی کتابوں میں بن جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں. یعنی میں نے 3 صورت اس کو اجمالاً سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک وہ جن سے نکاح بھی ہوا اور ان کی رخصتی بھی ہوئی، ایک وہ ازواج ہیں. ایک وہ ہیں جن کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تھا لیکن نکاح کی صورت نہیں بن پائی کہ نکاح باضابطہ ہو جاتا، ایسے نہیں ہو پایا. کچھ خواتین وہ ہیں. ایک وہ ہیں جن سے باضابطہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا اور نکاح ہوا بھی لیکن ان کی رخصتی نہیں ہو پائی. تو یہ 3 درجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے موضوع کو سمجھنے کے اندر بن جاتی ہیں. تو میں اس سے ہٹ کر صرف اس موضوع پر لانا چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالہ عقد میں اور شرف نیاز میں، شرف خلوت میں جو ہماری مائیں ازواج تشریف لائی ہیں ان کی تعداد میں اگر اختلاف سے ہٹا جائے تو وہ 11 بنتی ہیں. اور 11 ازواج مطہرات. سرکار دو عالم نے جس وقت حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا سن 11 ہجری کو، اس وقت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے تھے اس وقت حضور کے ساتھ 9 ازواج تھی. 2 حضور کی حیات ظاہری میں انتقال کر چکی تھی، جیسے سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے. یہ حضور کی حیات ہی میں مثال فرما چکی تھی. حضور کی حیات ظاہری کے اندر جب حضور نے پردہ فرمایا اس وقت جو ازواج حضور کے سامنے موجود تھی وہ 9 تھی، اور اختلاف رائے کے حوالے سے مکمل 11 تھی جس طرح میں نے عرض کیا. اور وہ ازواج کی 3 کنڈیشن بنتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. یہ پورا ایک گویا کہ سبجیکٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے. اب اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں. علامہ عینی علیہ رحمت نے عمدۃ القاری میں 28 کے قریب ان خواتین کا ذکر کیا ہے جن کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا لیکن وہ حضور علیہ السلام، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے نکاح ہو گیا لیکن وہ رخصتی نہیں ہو پائی، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے نکاح ہوا ہی نہیں. وہ تقریباً 27 سے 28 خواتین ہیں، وہ الگ ہیں. لیکن جو باقاعدہ نکاح ہونے کے بعد، کیونکہ اس موضوع کو میں چھیڑوں گا تو موضوع ذرا لمبا ہو جائے گا، 28 خواتین کا تفصیلی اگر ذکر کریں تو علامہ عینی علیہ رحمت عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کر دیا ہے. 28 خواتین جن کو نکاح کا پیغام دیا کہ نکاح ہو بھی گیا ان میں سے کسی سے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن سے نکاح ہوا ہی نہیں. تو وہ کل یعنی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کسی طریقے سے
پہنچی وہ 28 خواتین، 27 سے 28 بنتی ہیں، لیکن وہ جن کی رخصتی ہو گئی اور وہ حضور علیہ السلام کے حوالہ عقد کے اندر آ گئی، ان کی تعداد 11 کے قریب بنتی ہے اختلاف رائے کے حوالے سے۔ ان میں سے 6 جو ان میں تقسیم ہے، یعنی جو 11 ہیں 6 وہ ہیں جو حضور کے قبیل قریش سے ہیں، 6 ازواج سرکار علیہ السلام، 4 وہ ہیں کہ جو ہیں تو عربی لیکن قریشیہ نہیں ہیں، کیونکہ قریش جو ہے وہ عرب کی ایک شاخ ہے، قریش جو ہے وہ عرب کی شاخ، عرب پورا ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ ہے۔ تو 6 ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی وہ جو قریشیہ ہیں، یعنی اولاد ابراہیم میں سے علیہ السلام، اور 4 وہ ہیں جو قریشیہ نہیں لیکن عربی ہیں، ہو گئی 10، اور 1 وہ ہیں جو نہ قریشی ہے نہ عربی ہیں، وہ بنی اسرائیل سے تھی، ہماری ماں سیدہ صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان کی تعداد کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ وہ 6 ازواج، یعنی 11 کا یہ میں نے شیڈول آپ کو بتا دیا، 11 ازواج ہیں، 11 میں سے 6 جو قریشیاں ہیں ہماری ماں، ان میں سب سے پہلی ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمۃ رضی اللہ عنہ، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ یہ 6 جو ہیں یہ قریشیاں ہیں، عربی قریشی، یعنی عرب تو ہیں ہی ہیں لیکن حضور کے قبیلے قریش سے ہیں۔ 4 وہ ہیں کہ جو قریشیاں نہیں لیکن عربیاں ہیں، جن میں ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ یہ 4 وہ ہیں جو قریشی نہیں ہیں لیکن عرب سے ہیں، اور 1 جو ہماری ماں ہے جو عربی بھی نہیں ہے اور قریشیہ بھی نہیں ہے، وہ بنو اسرائیل سے تھی، یہود کے قبیلے سے تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عقد پاک ہوا، وہ ہماری ماں سیدہ صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 11 ازواج مطہرات ہیں جس کا میں نے شیڈول پورا آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ نصاب ذکر کیا گیا کہ وہ 28 کی کیا بات تھی اور 11 کی کیا بات تھی۔ اور سرکار پھر یہ جملہ سن لیجئے کہ سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں، تو سرکار علیہ السلام کی اس حیات ظاہری میں جب سرکار علیہ السلام موجود تھے اس زمین پر، اور اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اس وقت 9 ازواج مطہرات حضور کے سامنے زندہ موجود تھی، ورنہ تعداد جو ہے مکمل وہ اختلاف رائے کے اعتبار سے 11 بنتی، 28 وہ بنتی ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ 3 درجے بن گئے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حوالے سے اللہ نے ان سے کیسا خطاب کیا۔ میں نے تمہید پہلے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ ازواج مطہرات کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ ان کو رب کریم براہ راست سمجھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، کیا مقام ہے۔ مثلا دیکھیں وہ رب ہے ان کا، لیکن رب سمجھاتا بھی کیسا، عمومی احکام نازل نہیں ہوتے، خاص ان کے لیے ہوتے، ان کا نام لے کر ہوتے ہیں، ان کا نام لے کر ہوتے ہیں، کہیں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے، رب ہے، اور پھر پیار بھی کر لیا جاتا ہے، پھر کہہ دیا جاتا ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر میں یہی عطا کر دوں گا تمہیں، اور یہ میں نے تمہارے لیے بنا کر رکھا ہے۔ کام ان سے ہوا نہیں ہے لیکن بالفرض اگر یہ ہو گیا نا، کیونکہ تم تو ماڈل ہو، تم تو نشان ہو، تم تو علامت ہو قیامت تک کی پارسا عورتوں کے لیے، تمہارے ذریعے میرے نبی کی زندگی آگے بڑھے گی، تو دیکھو یہ حرکتیں نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ایسی باتیں نہیں کرنا۔ وہ کیا نہیں انہوں نے، لیکن بالفرض ان کو نصیحت کر رہا ہے رب کریم، اگر ایسا کر لیا تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور میرے نبی کو قبول کیا اور دین پر رہے، تو پھر میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی۔ تو یہ لاڑ کا انداز، یہ پیار کا انداز، یہ کرام کا انداز حضرات ازواج مطہرات، یعنی آپ جان لیجئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہے۔ سورہ احزاب میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خاص مسئلے کے تحت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 90 سال یعنی ہجرت کے 90 سال ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا۔ اس کی تفصیل ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اس لیے میں صرف اصطلاح کے ساتھ آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایلا فرمایا تھا، اور 29 دن گزر جانے کے بعد جبریل امین آئے اور آیت تخیر، یعنی حضور کو اختیار دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے ان ازواج کے سامنے آپ آپشن رکھیں، دنیا کو بھی رکھیں اور اپنے آپ کو بھی رکھیں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کو دنیا چاہیے، کیا مانگا تھا؟ کچھ نہیں مانگا تھا۔ خواتین ہے کہ گھر میں بستر اچھا ہونا چاہیے، کوئی تکیہ صاف ستھرا اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا اچھا ہونا چاہیے، کوئی قالین ہونے چاہیے، کچھ گھر کے پردے ہونے چاہیے، کوئی اچھا سا فرش ہونا چاہیے، ایک خاتون کا مطالبہ ہے۔ لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا اتنی سی بھی دنیا نہیں مانگو گے،
اور آیت تخیر، اختیار دے دیا گیا حضور کو کہ ان کے سامنے رکھ دو، کیا یہ چیز چاہیے، دنیا چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پردے چاہیے، مال چاہیے، یہ لے لو، یا مجھے چاہیے، اختیار، یہ چاہیے تو لے اور رخصت ہو جاؤ۔ کیا مانگا تھا؟ یہ مقام آپ دیکھیں، ان سے کام کتنا بڑا لینا ہے۔ اللہ، وہ باغ فدق لے کر کیا کریں گی اور باغ فدق سے ان کو کیا سروکار؟ رب نے تو اپنے، اگر ازواج مطہرات کے دلوں کے اندر رتی برابر بھی مال کی خواہش ہوتی تو یہ سورہ احزاب کی، یعنی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ موضوع میرے دوستوں بزرگوں آگے چلتے چلتے آیت نمبر 34 تک جا رہا ہے۔ یعنی قرآن میں کوئی بات ایک آیت میں بھی ڈسکس ہو جائے تو کمال ہے۔ یعنی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک یہ پورا مضمون چل رہا ہے، اور آیات تو تعداد میں کم ہے، یعنی 29 30 31 32 33 34 6 آیات، لیکن اس کا مضمون 1.5 صفحے تک جاتا ہے، ایک ایک آیات اتنی طویل ہے، اور اس میں حضرات ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بتایا گیا، اور ان کے سامنے جو چیزیں رکھ دی گئی، یا تو دنیا کی جو زینت ہے، حسن ہے، تو کیا مانگ رہی تھی؟ اپنے شوہر کے لیے مانگ رہی تھی۔ ایک عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو کوئی خوشبو بھی ہو، کوئی بستر کی چادر بھی ہو، کوئی تکیہ بھی ہو، کوئی غلاف بھی ہو، کوئی قالین بھی ہو، کوئی جھاڑو بھی ہو، کوئی اچھے صاف ستھرے پانی کے مٹکے بھی ہوں، کوئی گھر کے اندر ڈیکوریشن کے حوالے سے کوئی پیس ہو تاکہ کوئی مہمان آئے تو گھر اچھا لگے، کوئی کٹن پردے وغیرہ ہو، اس میں کون سی ناجائز چیز؟ لیکن ان کا مقام تجرد میں، شرافت میں اتنا اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین نے 29 دن ایلا کے بعد اپنے محبوب پر آیت اتار دی سورہ احزاب کی، اور کہہ دیا کہ ان کے سامنے 2 اختیار رکھ دو، آیت تخیر، ان سے کہو یہ ساری چیزیں چاہیے تو اس سے زیادہ چیزیں دیتے ہوں تو میں رخصت کر دیتا ہوں، یہ اللہ رسول چاہیے بتا دو۔ تو ازواج مطہرات نے ساری دنیا کو مسترد کر کے کہا میں اللہ اس کا رسول چاہیے۔ اس کے بعد کوئی بد نسل ہوگا کہ جو ازواج مطہرات کے مزاج پر شک کرے، کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا۔ ہم ان تاریخ کی کتابوں کو دیوار پر مارتے، تاریخ کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا تعلق قرآن سے۔ یہ کیا بنڈل بازی آج نوجوانوں کو ہو گیا، آج زر خرید قسم کے ملا اور گویا کہ اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں کہ اب صحابہ اور اہل بیت اور ازواج مطہرات کے مسئلوں کو تاریخوں سے یا تشریحات سے حل کریں گے، جب قرآن ان کے مسئلوں کو خاص ٹیکس اور اللہ ان کے بارے میں کلام کر چکا ہو تو کسی بندے کی تشریح کی کیا حاجت رہتی ہے؟ بندے کی نہیں، کامن سینس ہے، جب اللہ کہہ چکا ہے، جو دلوں کو بھی جانتا ہے، انجام کو بھی جانتا، جو صرف پریزنٹ کو نہیں دیکھ رہا، فیوچر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو ٹھیک کہتا ہے تو اس کے انجام کی وجہ سے کہتا ہے، تو جن کو اللہ رب العالمین نے ٹھیک کہہ دیا ادھر نقطہ چینی کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو بھی جو اپنی تحقیق جھاڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ جس کو ضمانت دے دے تو اب تیری شرافت اور تیری قبولیت یہ ہے کہ اس کو قبول کر لے جس کی عزت اللہ نے خود بیان فرما دی۔ یہ کامن سینس ہے، یہی اس دور میں بچاؤ کا طریقہ ہے میرے نوجوانوں بزرگوں، کہ ہمارے بزرگوں نے اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں جس کا مقام آ گیا تو اپنی آنکھیں بند کر لی اور کان بند کر لی، بس خلاص۔ اس کے اگینسٹ اگر کسی نے ہلکی بھی بات کی ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اس کے پیچھے چلنے کے پابند نہیں، ہم قرآن کے پیچھے چلنے کے پابند۔ اور اللہ کی کتاب سچی ہے اور اللہ سچا ہے اور اللہ کے بندے ہیں، سارے کام رد کرنا یا تعریف کرنا، قبول کرنا یا رد کرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو جب اللہ ہی ان کے مقام کو بیان کر چکے تو پھر آگے وضاحت یا تشریح اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ وہاں زبانیں بند ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے چپ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں تو حیران ہوں آج کل کے ان جعلی پیروں سے اور جعلی ملاؤں سے جو صحابہ پر اور اہل بیت پر اور ازواج مطہرات پر ہلکے جملے کہتے۔ میں نے کہا کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نانی کے عیب بتاتے کہ ہماری نانی کی جوانی ایسی گزری تھی، ہماری دادی کی جوانی ایسی گزری تھی، ہمارے دادا بچپن میں کیسے تھے؟ ہمیشہ اس کی آخری عمر کی شرافت، نماز وغیرہ بتائیں گے۔ کبھی ساری بات چھوڑیے، اپنے سلسلے کے پیروں کی تعریفیں کرتے رہیں گے، اگر وہ مستحق کی تعریف ہے تو کی جائے، لیکن وہ اپنے سلسلے کے کسی پیر کے لیے بھی ہلکا جملہ نہیں کہنا چاہیں گے، اور یہ سارے پیر جس کی جوتی کی دھول نہ بن سکے ان صحابہ کے لیے ہلکے جملے بولتے رہیں گے۔ اب غور کیجیے، سارے غوث کتب ابدال، غوث کتب اور ابدال صحابی کے گھوڑے کی ناک پر لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے، یہ میں صرف آپ کو واضح کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے سلسلے کے استاذ، پیر، مشائخ، اپنے گھر کے رشتہ دار بڑے بڑے جو گزر چکے ہیں جن سے ہمارے خاندان کا نام ہے، ان کی زندگی میں ہزاروں نقص ہوں گے اور ہزاروں غیر ضروری انحطاط ہوں گے، لیکن ہم کبھی اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، بلکہ اچھی بات ڈسکس کرتے۔ کبھی ہمارا بچہ اگر وہ بات نکال کر بھی لے آئے کہ آپ تو پردادا صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے،
انہوں نے تو فلاں جگہ پر مارکیٹ میں یہ کر لیا تھا، تو آپ فوراً اس کا صحیح رخ بیان کریں گے، کہیں گے نہیں بیٹا اس کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد تھا۔ تو میں نے کہا اپنے باپ دادا اور پیروں کے لیے تعویلیں کر جاتے ہو اور صحابہ کی جنگوں کو ایسی بیان کر دیتے ہو، اس کے مقصد اس کے پرپس کو بیان نہیں کرتے۔ تو اب آپ دیکھیے غوث قطب ابدال، یہ غوث اعظم انشاءاللہ جب آئے گی بڑی رات تو ہم بڑی رات کو ذکر کریں گے کہ غوث اعظم کیسے پیر تھے، اور ان کا نام لے کر قادری جو بن رہے ہیں اور افضلیت اور بنتے غوث پاک والے، جاتے غوث پاک کے دربار پر ہیں، مانتے غوث پاک کو ہے، یہ بری بات نہیں، یہ ساری باتیں شرف والی ہے، لیکن یہ شرف جب ملے گا جو غوث پاک کا نظریہ تھا اس کو اپنایا جائے۔ جن کا پوری زندگی غوث پاک رد کرتے رہے، جن بولی کو پسند نہیں کرتے رہے، جن رافضی شیعوں کو دیواروں سے مارتے رہے، پوری زندگی شیعوں کے خلاف آپ کھڑے رہے، اور آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، ان کی بولی بولنا شروع کر دیں، پھر کس نے کسی کا قلم روکا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں جاؤ 50 روپے کا پوسٹر بن جاتا ہے، لکھو اپنے ساتھ قادری، غوث پاک کا وارث، غوث پاک کا بیٹا، لکھو کس نے بولا ہے، لکھو، آپ کا قلم ہے، آپ کا پیسہ ہے، لیکن فیصلہ قبر و حشر کے اندر ہوگا کہ کس نے بزرگوں کا نام یوز کیا ہے اور کون ان کے رستے پر چل رہا ہے۔ قادری ہونا شرف کی بات ہے، ان کی اولاد ہونا عزت کی بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کا مفہوم مخالف نہ نکالا جائے، لیکن اصل چیز ہے کہ ان کے سبق کو مانا جائے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ساری تفصیل بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انتہائی حساس اور ضروری موضوع ہے۔ تو آپ دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، ہم گھر کے بڑے توجہ اور دماغ کو کھول کے اس بات کو سنیں، ہم گھر کے کسی بڑے بوڑھے کے بارے میں جن سے ہمارے گھر کی عزت وابستہ ہے، ان کا ذکر ہلکے الفاظ میں اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے، چاہے جائے کہ صحابہ کا ذکر کر دیا جائے، اور اگر ہمارے بڑے بوڑھوں میں سے کسی نے کوئی بات غلط کی بھی ہو اور بچے پوچھے یہ بات غلط، تو اس کا ہم صحیح رخ بیان کرنے کی، نہیں بیٹا ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ تو یہ سارے قطب ابدال، غوث، خواجگان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ تو بڑے صحابہ، آخری عمر میں جس نے حضور کو دیکھا ہے اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ سب سے بڑا درجہ کن کا ہے، ان کے بارے میں تو جو منہ میں آیا بک دیا، فلاں تاریخ میں لکھا ہوا، فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تاریخوں کی حیثیت ہے، تاریخوں کی یہ تاریخ یہ مقام رکھتی ہے کہ صحابہ کو اس سے ڈسکس کیا جائے، تاریخ یہ مقام رکھتی ہے کہ ازواج مطہرات کو اس سے ڈسکرائب اور اس کا ذکر کیا جائے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی تاریخ قرآن ہے، جب قرآن ان کے مرتبے کو بیان کر چکا ہو تو پھر کسی اور تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان قرآن کیا مانگ رہی تھی ازواج مطہرات، میں نے اشارہ دیا، اب اللہ ان کی نصیحت کر فرمایا، یا ایھا النبی، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ اب براہ راست امت سے خطاب نہیں ہو رہا، صرف امت کے خاص طبقے ان سے ہو رہا ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی مانگ رہی ہو، کیا مانگ رہی تھی میں نے آپ کو بتا دی، فتعالینا، تو آؤ، پھر آ جاؤ، یہ مانگ رہی تھی تم دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے کمال، جو گھر کی چیزیں یہ مانگ رہی تھی، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، تو یہ ساری دنیا کا مال ہم تمہیں دے دیتے ہیں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اس کے بعد بڑی اچھائی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیں گے۔ فرما وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، ہاں اگر اس کی دنیا کی بجائے اگر تم اللہ کو پسند کرو، رسول کو پسند کرو اور آخرت کے گھر کو پسند کرو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے ایسی نیکی کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت محلات اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھو کتنے لاڑ سے ادھر ڈانٹا بھی جا رہا ہے، ادھر پھر راضی بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک کے بعد ایک ترتیب اس سلیقے میں جیسے ہمارے وہاں بول چال ہوتا۔ اب اللہ فرما رہا ہے یا نساء النبی، اب براہ راست کسی اور عورتوں کو خطاب نہیں، حضور کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، خاص من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، بالفرض اگر تم نے کوئی کھلی معصیت کا کام کر لیا، بالفرض اگر ایسا کر لیا تم نے، اب یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو جیسا تمہارا مرتبہ ہے نا اس طرح دگنا عذاب بھی تمہیں دیں گے۔ اور عورتیں اگر غلطی کر جائیں تو ان کو ہم کم عذاب دیں گے، تم نے اگر غلطی کر دی تو تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اب ڈانٹ دی جا رہا ہے، فرمائیے اللہ کے لیے جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ اب وہ گھبرا گئی تو پھر اللہ راضی کرتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور لیکن دیکھو سنو، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے۔ ادھر کیا کہا، اگر معصیت کا کام کیا تو دگنا اجر، دگنا تمہیں عذاب دیں گے، یہ سن لینا۔ جب وہ گھبرا گئی
کیونکہ یہ تو بالفرض ان سے ہوا نہیں، یہ کام تو نہیں ہوا جو اب کہا جا رہا ہے کہ فاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا کام اگر ہو گیا اور کھلی معصیت کا کام اگر تم سے ہو گیا تو دوہرا عذاب دیں گے. تو وہ ڈر گئیں کہ ہم سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہم نے ایسا کوئی مانا ہے. تو لیکن ان کا مقام و مرتبے کے حوالے سے انہیں ڈانٹا گیا اور پھر شفقت سے پھر دوبارہ لاڑ کیا گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت شعار و فرمان بردار ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرتی ہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اسے ہم اجر بھی دگنا دیں گے. دیکھیں فرما ادھر عذاب دگنا دیں گے، اور جب وہ گھبرا گئیں کہ ہم سے تو ایسا ہوا بھی نہیں ہے، فرمانے اگر تم نیک عمل کرتی رہو گی جیسی کر رہی ہو اور اللہ رسول کی فرمان بردار رہو گی، اجرہا مرتین، جس طرح ہم عام نیک مسلمان کو 10 گنا دیتے ہیں تمہیں 20 گنا دیں گے، اس کو 700 گنا دیتے ہیں تمہیں 140 گنا دیں گے، ہر ایک سے زیادہ تمہیں اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت اور روزی تیار کر رکھی ہے. آگے فرمایا یا نساء النبی، گھبرانا نہیں. یہ باتیں جو ہم تم سے کر رہے ہیں نا کہ کہیں تھوڑا سے سخت ہو جاتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں تم سے. آگے سنیے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا. یہ جو تو ہمیں کبھی ہم تمہیں ڈانٹتے بھی ہیں پھر سمجھاتے بھی ہیں، کبھی تمہیں ڈراتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں، تو گھبرانا نہیں. ایسا نہیں کہ ہم تم سے ناراض ہیں، تمہارا مرتبہ ایسا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کیا کلام ہے، آنکھیں بندے کی ٹھنڈک سے آنسو والی بھر جاتی ہے کہ کیا مقام اللہ نے ازواج مطہرات کو دیا. فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، ہم تمہیں ڈانٹتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں تو گھبرانا نہیں، ناراض نہیں. دراصل اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا. ان اتقیتن، اگر بشرطے کہ تم اسی طرح ڈرتی رہو اللہ سے، اس کے احکام کو فالو کو. پھر سمجھانا شروع. فلا تخضعن بالقول، اور کسی بھی مرد سے کبھی واسطہ پڑ جائے کوئی ضروری کام کا تو لچکے ہوئے انداز میں گفتگو نہیں کرنا، نخرے سے بات نہیں کرنا، بات کو لمبا کر کے نخرے سے، نزاکت سے اور لچک سے بات نہیں کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِمْ مَرْضٌ، اس لیے کہ کیا پتا اس کے دل کے اندر کوئی مرض موجود ہو اور وہ کچھ اور سمجھ لے. ان کو سامنے رکھ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو سمجھایا گیا ہے اور بہنوں کو سمجھایا گیا. فرمایا اگر ٹیلی فون پر بھی کسی سے بات کرو تو لہجہ لچک کا نہ ہو، کرخی کا ہو. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، کس سے ملنا ہے آپ کو، کرخی کا ہو، یعنی لچک کا انداز نہیں پیدا کرنا. یعنی ازواج مطہرات کو بنیاد بنا کر قیامت تک کی خواتین کو میرا جسم میری مرضی کہنے والی پلیت، وہ تو خواتین کہنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو عورتوں کے اوپر دھبا ہے. عورتیں کیا ہوتی ہیں، قدرت نے کیا مقام دیا ہے، وہ یہاں پر ازواج مطہرات. گوروں کے اندھے اور ظلمت اور غلیظ ماحول کی عورتوں کی تشبیہ کی کیا حیثیت. تم اگر واقعی میں عورتوں کے حقوق چاہتی ہو تو سورہ احزاب پڑھ لو، سورہ نور پڑھ لو، سیدہ عائشہ پاک کو پڑھ لو، سیدہ زہرا پاک کو پڑھ لو، سیدہ زینب کبریٰ کو کربلا والوں کو پڑھ لو، تو تمہیں پتا چلے عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور کس عورت کو بنیاد بنا کر اپنے حق مانگے جائیں. تم ان عورتوں کو بنیاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے جن کو عورت کہنا عورت کی تذلیل ہے. یورپ کا معاشرہ کیا عورتوں کو حقوق دے گا، انہوں نے پاؤں کی جوتی بنایا ہے، وہاں پر وہ رشتے کلیپس کر چکے ہیں. درندگی عیاشی کی انتہا ہے کہ عورت کی تقدیس کا کوئی مقام ہی نہیں. عورت کی تقدیس کا مقام تو اسلام نے دیا ہے، مردوں کو کہا نظریں نیچے کرو. یہ عورت کی تصدیق، اس کی تقدیس ہے، اس کا شرف ہے. اور عورتوں سے کہا کہ اپنے وقار، اپنی عفت، اپنی پارسائی اپنے شوہروں تک رکھو، اس کے حقدار وہ ہیں. کسی غیر مرد کے سامنے للچائی بھی زبان پر بات کرنا یہ تمہارے شرف کے خلاف ہے، یہ تمہاری عزت اور مقام کے خلاف ہے. اس بات کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو عزت والے لوگ ہیں. آگے دیکھیے جلدی سے بات کو ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ کیا پتا تم اگر ایسی بات کر بیٹھو اگلے کے دل میں گویا کہ کوئی مرض اور بیماری ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کی مطابق باتیں کرو. اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کوئی خریدنے کی چیز، کوئی کسی ٹیلی فون پر بات، تو دستور کے مطابق بات کرو. کوئی لمبا کر کے، لجک کر کے، نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو. اب آگے اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اسی طرح بن سور کے باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلتی تھی. یہاں پر کالے کا کہنا کہ سیدہ عائشہ کیوں نکلی تھی جمل میں. میں نے کہا جمل میں حضرت عائشہ نکلی ہی نہیں تھی، وہ معاملہ اور تھا. کہتے قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو. میں نے کہا اللہ نے یہ کہا کہ گھروں سے نکلو بھی تو بن سور کے نہ نکلو. گھروں میں بند رہنے کا حکم خدا نے مطلقاً نہیں دیا. سرکار خود اپنی ازواج کو اپنے ساتھ حج پر لے جاتے تھے، جہاد میں لے جاتے تھے. باہر جانا منع نہیں ہے.
باہر جانا جب منع ہے جب بن صبر کر نکلیں. تو یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں رہو اور خود کو زمانہ جاہلیت کی طرح بن سوار کے نہ نکالو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نمازوں کی پابندی رکھو. وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرتی رہو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. کیوں ایسا کریں؟ فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے نبی کی بیویوں نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں صاف ستھرا کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک صاف کر دے. یہاں پر آیت تطہیر میں خطاب کس سے ہوا؟ ازواج مطہرات سے. دیکھیں اوپر سے چل رہا ہے. اب یہ کہنا کہ آیت تطہیر کے اندر انما یرید اللہ میں ازواج نہیں ہے، میں نے کہا پگلے عقل کا کام لے. یہ پوری آیت جو پیچھے چل رہی ہے یہ انہی سے بات کی چل رہی ہے. اللہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے پھر بعد میں فرماتا ہے یہ میں کیوں تم سے یہ کہہ رہا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی کی بیویوں نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں مکمل پاک صاف کر دے. پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمتوں کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس پر توجہ لگاؤ. ان اللہ کان لطیفا خبیرا کہ بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر ایک بات کا جواب ہم دے دیتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جناب ازواج مطہرات اہل بیت میں بیویاں داخل نہیں، میں نے کہا یہ عجیب لطیفہ ہے. کسی سے کہا گیا جائے آپ ہمارے گھر میں آئے اپنے اہل خانہ کو لے کر نہیں آیا، کہ بچے کو لے کر آیا. تو اہل خانہ سے مراد صرف بچے ہوتے ہیں یا پہلے بیوی ہوتی ہے؟ کالے اور کالے کے ہم نوا جو جعلی پیر ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں جن کو بغض لگ گیا ہے صحابہ سے اور صحابہ کے بغض نے ان کو اہل بیت تک پہنچا دیا، ان کو ازواج مطہرات تک پہنچا دیا. ممبروں پر تقریر کرتے ہیں کہ اس آیت میں ازواج مطہرات نہیں ہے. میں نے کہا بھائی قرآن اوپر سے پڑھو خطاب ہی ان سے ہو رہا ہے، کانٹیکس پڑھو اس کا سیاق و سباق پڑھو خطاب ہی ان سے ہو رہا ہے. سیدہ زہرا اس میں ہیں، مولا علی اس میں ہیں، حسنین اس میں ہیں، لیکن جس وقت یہ خطاب ہو رہا ہے اس وقت خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. سنی ازواج مطہرات کے ساتھ حضور پنجتن پاک کو اہل بیت سے نکالتا نہیں، ان کو بھی مانتا ہے، لیکن آیت جو اتر رہی ہے اس میں خطاب سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ کسی اور سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، یہ امہات المومنین سے خطاب ہو رہا ہے. سورہ ہود کا 7واں رکوع ہے، اس پر ہم بات کو ختم کر دیں گے. سورہ ہود کا 7واں رکوع ہے. اس میں قرآن نے کلیئر کر دیا کہ اہل بیت، کہتے ہیں یہ اہل بیت بیویوں کو نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا عجیب ہو، اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے. تو گھر والوں میں بیوی نہیں آتی؟ آپ کے گھر والے کہتے ہیں آپ کے گھر والے کہتے نہیں. تو میں نے کہا بچے کہاں سے آ گئے آپ کے؟ کوئی یورپ کا قانون لے آیا؟ کہاں سے لے کر آئے؟ تو تھوڑی شرم آنی چاہیے. اہل بیت کا ترجمہ کیا ہے؟ گھر والے. اب آپ دیکھیے اہل بیت کی ترکیب مذکر قرآن کے اندر نبیوں کی بیویوں کے واضح طور پر استعمال ہوئی ہے. سورۃ ہود آیت نمبر 7. میں کسی عربی لغت کی طرف نہیں جاتا، قرآن اس کو ڈسکس کرتا ہے. دیکھیے جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور جو فرشتے آ گئے عذاب دینے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے. اس وقت آپ کی بیوی سیدہ سارہ تھی جن کی عمر 90 سال کے قریب ہو چکی تھی، 80 سال. گھر میں بچہ نہیں تھا، آپ کی اولاد ابھی تک نہیں ہوئی تھی. آپ کی دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ سے بیٹا ہو چکا تھا. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تو کیا کہا؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فرشتوں نے کہا گھبرانا نہیں، ہم قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں. وامرأة قائمة فضحكت. پھر ابراہیم کی بیوی جو کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے اس فرشتوں کے ذریعے ابراہیم کی بیوی کو ایک بیٹے کی نہیں پوتے کی بھی بشارت دی. فرمایا سارا کیا مسکرا رہی ہو تم رضی اللہ عنہا؟ فرمایا فبشرنا باسحاق، ہم نے ان کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی. فرمایا سارا گھبرانا نہیں، تیرے گھر بیٹا ہوگا. اور بیٹے سے کیا تعجب کرتی ہے، ہم تو تجھے تیرے پوتے کی بھی بشارت دیتے ہیں. اسحاق سے یعقوب پیدا ہوگا. قالت، تو حضرت سیدہ سارہ قالت، قالو قالت، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مؤنث کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قالت واحد مؤنث غائب. قالت کیا کہا سیدہ سارہ نے؟ یا ویلتا، یہ فرشتے کیا بات کرتے ہیں، میں بوڑھی عورت ہوں کہتے ہیں میرا بیٹا ہو جائے گا. یا ویلتا، ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. الیدو، میرے سے بچہ پیدا ہوگا. وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم بوڑھے ہیں اور فرشتے بشارت دے رہے ہیں
کہ جناب بیٹا ہو جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں نے ان سے کہا، قالو، ان فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں، اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ علیہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی بیوی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور تو اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہے، انہ حمید مجید، وہ تو حمید مجید ہے۔ یہاں اہل بیت حضرت سارہ کو کہا گیا ہے، واضح طور پر قرآن نے کہا، دیکھیں کیا فرمایا، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں اہل بیت خطاب، بات کس سے چل رہی ہے؟ حضرت سارہ سے۔ تو آپ دیکھیں اہل بیت صیغہ مذکر کا ہے لیکن مخاطب کس کو کیا گیا ہے؟ حضرت سارہ کو۔ تو یہ کہنا کہ اہل بیت کا لفظ بیویوں پر نہیں بولا جاتا، یہ تو قرآن نے ہی حل کر دیا ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ، یہ ہماری وہ عظیم ماں تھی جو پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کے نکاح کے اندر تھی، وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، کیونکہ آج ان کا عرس ہم کر رہے ہیں ام المومنین کا۔ سن 3 ہجری غزوہ احد کے بعد رمضان کے ابتدائی دنوں کے اندر یہ سرکار کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ 3 سے 4 مہینے، بعض علماء نے لکھا کہ 8 مہینے حضور کے ساتھ رہی اور انہوں نے وصال فرما لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں سرکار کی ازواج میں سے جنہوں نے حضور کی دور میں انتقال کیا، ان میں ایک حضرت ختیجہ تھی اور ایک حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ ان کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ سیدہ ختیجہ پاک کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا، اس وقت جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا، جنازے کے احکام نہیں آئے تھے۔ جنت البقیع شریف کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا لقب مبارک ہے ام المساکین، آپ بہت رقیق القلب تھی، غریبوں پر اور حضور کی امتیوں پر بڑے مہربان تھی، یہاں تک کہ گھر میں تھوڑا سی بھی کھانا ہوتا، کوئی مانگنے کے لیے آتا تو سارا اٹھا کر دیتی تھی۔ سرکار نے لقب مبارک دے دیا ام المساکین، غریب مسکینوں کی ماں۔ تو مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ قیامت کے دن اس ماں کا دامن اگر مل گیا نا تو یہی حضور کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں گے، کیونکہ یہ حضور کی امت سے بڑا پیار کرتی ہیں، یہ اپنا سکون بھی اپنے ان بچوں کو رسول اللہ کی امت کو عطا کرتی ہیں، ام المساکین۔ اس لیے آج جمعے کو ہم نے ان کے یوم پاک کی طرح منسوب کیا ہے۔ ربیع الثانی یعنی ربیع الاخر جو مہینہ چل رہا ہے، یہ آپ کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے اپنے گھروں کے اندر فاتحہ کی ترکیب کریں، فاتحہ کی رسم رکھیں، فاتحہ کا سلسلہ کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں، ان کی سیرت مبارکہ کا خلاصہ بتائیں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ ماں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک حقیقی پہلو یہ بھی ہے، ان کی ایک اور بہن سرکار کے نکاح میں ہے، ان کے انتقال کے بعد وہ نکاح میں آئی۔ وہ کون؟ سیدہ میمونہ بنت حارث، یہ ماں شریک بہن ہے، یہ ماں شریک بہن ہے ہماری ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ کی، دونوں کی ماں ایک ہے، سیدہ میمونہ کی اور سیدہ زینب کی، والدہ ایک ہے، کیونکہ ایک کے والد کا انتقال ہوا تو پھر انہوں نے دوسرا، ان کی امی نے نکاح کیا تو ان سے دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تو سیدہ میمونہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ ماں شریک بہنیں ہیں، اور یہ سرکار علیہ السلام کے عقد پاک کے اندر آئی۔ اور سیدہ میمونہ وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ساتھ، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے ساتھ یا مکہ مکرمہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو مقام صرف پر لبے روڑ ان کا مزار مبارک ہے، سیدہ میمونہ، اور کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے، اسی گھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تھا اور اسی گھر کے اندر ان کا وصال ہوا ہے اور اسی جگہ پر ان کا مزار مقدسہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسبتوں کے ساتھ ہمیں دین کی تعلیم کو پڑھنے کا شعور عطا فرمائے، اور زیادہ لمبی تفصیل نہیں، اتنا زیادہ ریسرچ کی ضرورت نہیں، سمپل باتیں جو قرآن نے ذکر کر دی ہیں اس کو اپنا عقیدہ بنا لیجئے اور اپنی کانوں کو بند کر لیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے سیدھے اسی راستے کو پر لگ جائیے، کسی کی بک بک سننے کی ضرورت نہیں۔ جب قرآن نے جس کے مرتبے و مقام کو بتا دیا، اب کسی اور سے وضاحت یا اور سے کسی چیز کی صراحت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کی اولاد پاک کے ادب کی ہمیں توفیق دے، صحابہ کے ادب کی ہمیں توفیق دے، ازواج مطہرات کے ادب کی توفیق دے۔ سب مل کر دعا کریں ہماری ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ، اللہ ان کی قبر پر جنت البقیع میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور وہ ام المساکین تھی، مسکینوں کی ماں تھی، بے سہاروں کا سہارا تھی۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کے صدقے ہمارے جمعے کو
اور حاضران محفل اور تمام امت مسلمہ کی تمام نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور قیامت تک آنے والی تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔